أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں ان مبارک موضوعات کے ساتھ، ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، اور ہماری تلاوتیں قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کی ان مبارک راتوں میں جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے وہ ہے تاریخ قرآن، شخصیات، واقعات اور علم و حکمت۔ اس تناسب سے ہم نے پچھلے کئی راتوں میں بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی، اور گزشتہ کی مجلس میں ہم نے تفسیر معصور اور تفسیر بالرائے، تفسیر کی حقیقت اور تفسیر کی تعریف اور تفسیر کی قسمیں، اور معتبر کون سی تفسیر ہے، اور وہ معتبر تفسیر کیسی ہونی چاہیے، اور اسلاف میں تفسیر کا کیا مفہوم، کیا معنی تھا، یہ بہت ساری باتیں ہم نے گزشتہ کی مجلس میں آپ کے سامنے لانے کی ہم نے کوشش کی۔ کل کی مجلس کے اختتام پر میرے پاس بعض اشخاص آئے، انہوں نے دو تین اہم سوالات انہوں نے کیے جس کا تعلق سیدھے اس لفظ تفسیر سے تھا۔ ان میں بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ تفسیر کے نام سے قرآن کی آیتوں کو لے کر بعض علماء اور بعض ڈاکٹرز جو دین میں گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں نے ان آیتوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر، جدید فائنڈنگز کے ساتھ جوڑ کر اس کی انہوں نے تفسیر کی۔ ان تفاسیر کو قبول کرنے کا کیا معیار ہے؟ کیا اسے ہم قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کس معیار پر قبول کر سکتے ہیں اگر قبول کرنا جائز ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کا یہ سوال جو بہت ہی اہم ہے، میں اس سوال کے جواب میں یعنی آج کی مجلس منعقد کرنے والا ہوں۔ دوسرا سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ قرآن کے اندر
بعض نمبرز کا ذکر ہے. بعض لوگ بعض عدد کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ نمبر ایسا ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی بعض آیتوں کی گنتی انہوں نے کی اور اس کے بعد یہ ثابت کیا کہ 9/11 کا جو اٹیک تھا امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر، اس کا ذکر قرآن میں ہے. تو کوئی نمبرز کو جوڑا جاتا ہے، اسے ایڈ کیا جاتا ہے، اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. تو یہ نمبرات کو لے کر قرآن کی تفسیر کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا یہ دو سوالات جن کا تعلق جدید فائنڈنگ سے ہے، جدید ڈسکوری سے ہے، تو کیوں نہ ہم آج کی ہماری مجلس اسی موضوع پر ہم منعقد کرتے ہیں. اور ہمارے اہل علم نے پچھلے کئی سالوں سے اس تعلق سے اپنی کتابوں میں بہت ساری باتیں نقل کی ہیں. تو چلیے آج ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں. اور آپ یہ بھی جان لیجئے کل کی مجلس میں میں نے تفسیر کی دو قسمیں بتائی. میں نے کہا کہ ایک ہے تفسیر معصور جس میں ایک میتھڈالوجی کو فالو کیا جاتا ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی. ایک ہے تفسیر بالرائے، ایک مفسر قرآن کی آیتوں میں جو اس کی مشاہدات، اس کے تجربے کے مطابق جو باتیں اسے معلوم ہوئی، ان باتوں کو وہ قرآن کی آیت کی ضمن میں ذکر کرتا ہے. جہاں تک یہ کتاب و سنت کے حدود کے اندر ہو تو ہم نے کہا کہ ایسی رائے مقبول ہے. اگر کتاب و سنت کے حدود سے باہر نکلے، اصول شریعت سے ٹکرائے، تو اس قسم کی تفسیر غیر مقبول ہے. کل ہم نے اس کے تعلق سے اشارہ کیا. تو یہ جو تفسیر بالرائے یعنی کتاب و سنت اصول شریعت سے ٹکرائے بغیر اگر کوئی مفسر قرآن کی آیتوں میں اپنی باتیں ڈالتا ہے تو ان قسم کی تفسیروں کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. اب تفسیر بالرائے کی کئی قسم ہیں اور ان میں سے بعض قسمیں یہ سوالات سے جڑے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تفسیر بالرائے کی پوری قسمیں سن لیں اور اس کے بعد ان سوالات سے تعلق رکھنے والے تفسیر کی جو قسمیں ہیں اس پر ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. دیکھیے تفسیر بالرائے جو مقبول ہے اس میں سے ایک تفسیر ہے تفسیر فقہی. تفسیر فقہی اور اہل علم نے قدیم زمانے سے اس قسم کی تفسیر کا اہتمام کیا. تفسیر فقہی کہتے ہیں قرآن کے اندر 500 ایسی آیتیں ہیں، پورے قرآن کے اندر 500 ایسی آیتیں ہیں جو روز مرہ کے مسائل سے ان کا تعلق ہے، مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں. جیسے حج کے مسائل ہو گئے، روزے کے مسائل ہو گئے، طلاق کے، نکاح کے، وضو کے مسائل ہو گئے. تو پورے قرآن میں لگ بھگ 500 ایسی آیتیں ہیں جو ان چیزوں پر روشنی ڈالتی ہیں. تو اہل علم نے ان آیتوں کو جوڑا، ان آیتوں کی تفسیر فقہ کے روح سے کی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو مسائل بیان کیے انہیں جوڑ کر اس میں انہوں نے تفسیر کی. اس میں انہوں نے اپنی رائے پیش کی، علماء کے مختلف آراء پیش کیے اور اس کے بعد اس میں انہوں نے ترجیح کی. اس قسم کی تفسیر کو تفسیر فقہی کہتے ہیں جو بہت ہی اہم تفسیر ہے. اسے پڑھے بغیر کوئی بھی فقہ پڑھنے والا اپنے علم کو مکمل نہیں کر سکتا. ان قسم کے تفاسیر کو اہل علم نے تفسیر کا نام نہیں دیا بلکہ کہا احکام القرآن سے نام دیا گیا، احکام القرآن. اور احکام القرآن کے نام سے بہت ساری تفسیر کی کتابیں مشہور ہیں. ان میں سب سے مشہور احکام القرآن للجصاص جو فقہ حنفی پر لکھی گئی ہے، سب سے معتبر تفسیر مانی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے احکام القرآن للقرطبی، یہ جو ہم عام طور پر سنتے ہیں تفسیر قرطبی میں ایسا آیا ہے، تفسیر قرطبی میں ایسا آیا ہے، یاد رکھ لیجیے وہ تفسیر ہے تفسیر القرآن، احکام القرآن. یعنی اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی آیات جو مسائل سے جڑے ہوئے ہیں ان پر انہوں نے سیر حاصل بحث کی ہے. لگ بھگ 20 سے زیادہ جلدیں اس کتاب کی ہیں. ان قسم کی تفاسیر میں آپ عقیدے کی باتیں، دوسری باتوں کی تفصیل نہیں پائیں گے. اچھا، ایک قسم ہو گئی تفسیر کی، تفسیر فقہی. آپ کے پاس ایک دوسری قسم ہے تفسیر لغوی. تفسیر لغوی قرآن کے اندر عربی زبان کو لے کر جو بھی باتیں ہیں، قرآن میں عربی الفاظ کا جو استعمال ہے، اس استعمال کے معنی اور قرآن کے اندر جو ویکیبلری استعمال ہوئی ہے اس ویکیبلریز کے معنی
اور اس تعلق سے جو قدیم زمانے میں ڈکشنریز لکھے گئے ہیں اور جاہلیت میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوتے تھے، ان کے کیا معنی، اور جاہلیت کے شعراء نے ان الفاظ کو کیسے استعمال کیا، ان تمام چیزوں کو لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ اس قسم کی تفسیر کو تفسیر لغوی کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلے تفسیر جو وجود میں آئی وہ تفسیر لغوی تھی، تفسیر لغوی تھی۔ پہلے اہل علم نے عربی زبان کے الفاظ کے معنی بیان کرنے میں اکتفا کیا، بعد میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں اہل علم کے آراء، اہل علم کا انہوں نے جواہر اور اس میں انہوں نے محنتیں دکھائی تو کئی جلدوں میں تفسیر لکھنے لگی، لیکن اس زمانے میں تفسیر لغوی ہی سے ہی یہ باتوں کا آغاز ہوا۔ تو ایک قسم کی تفسیر ہو گئی۔ اس کے بعد آئیے تفسیر علمی کی طرف، جو کہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے۔ تفسیر علمی کہتے ہیں جدید علم کو لے کر قرآن کی تفسیر کرنا۔ اچھا، ان آیات اور اس قسم کی تفسیر اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی چیزیں مقبول ہیں اور لوگوں نے کہاں کہاں غلطی کی، کیسی گمراہیاں شروع ہوئی ہیں، اور اس قسم کی تفسیر کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ سورہ رحمان کی مشہور آیت ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ کہتا ہے ہم نے دو سمندروں کو ایسے بہایا کہ یہ دو ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے، یہ پردہ ان دونوں کو خلط ملط ہونے نہیں دیتا۔ زمین میں آج بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دو قسم کے پانی ایک جگہ ملتے ہیں، ایک دوسرے سے لگتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن، یہ جہاں کہیں بھی ملتے ہیں وہاں پر اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پانی پیسیفک اوشن کا ہے، یہ پانی اٹلانٹک اوشن کا ہے۔ ظاہر سے تو نظر آتا ہے، لیکن یہ پانی ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ یہ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، زمین کے کئی جگہ ایسی ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ندیوں میں سے پانی بہتا ہے اور سیدھے سمندر میں پانی گرتا ہے، اور سمندر کا پانی ہم جانتے ہیں کھارا ہے، اور ندیوں کا پانی صاف شفاف میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں پانیوں کے درمیان ایسے پردے ڈالے ہیں، یہ دو پانی نہیں ملتے۔ تعجب کی بات اس میں یہ ہے کہ سمندر کا پانی ہے، کھارا پانی ہے، اس کے نیچے میٹھے پانی کا کرنٹ بہتا ہے، میٹھے پانی کا کرنٹ بہتا ہے، وہاں میٹھا پانی اپنے راستے نکالتا ہے، اور یہ کھارے پانی سے ملتا نہیں ہے۔ کئی جگہ اللہ نے زمین میں بنایا ہے۔ اللہ نے اس نعمت کے تعلق سے اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ نے ان قدرتی چیزوں کو پیش کیا، ان قدرتی کرشموں کو اللہ نے پیش کیا مشرکین مکہ کے زبانوں کو بند کرنے کے لیے۔ مشرکین مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اللہ کی ربوبیت کا ذکر کیا، کہا کہ دیکھو یہ اللہ ہے جو سارے کائنات کی نظام کو چلاتا ہے، یہ سورج کا آنا جانا، یہ چاند کا طلوع ہونا، اور یہ ستاروں کا آسمان میں چمکنا اور اچانک سے بھسم ہو جانا، یہ سب اللہ کے کام ہیں، اور یہ اللہ ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے۔ تو مشرکین نے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے انکار کے جوابات میں اللہ نے قدرتی کرشمے بتایا کہ دیکھو تمہیں اللہ کی ذات پر شک ہے، اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہے، تو لو محمد تمہیں ایسی باتیں بتا رہے ہیں جس کے تعلق سے تمہارے وہم و گمان میں باتیں کبھی نہیں آئیں۔ تو ان باتوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگ بھگ کہا جاتا ہے 1000 ایسی آیتیں ہیں، بلکہ 1000 سے زائد قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو قدرتی کرشموں پر گفتگو کرتی ہیں۔ کبھی ستاروں پر گفتگو ہوئی، کبھی سورج پر گفتگو ہوئی، کبھی چاند پر گفتگو ہوئی، کبھی سمندروں کے تعلق سے کہا گیا، کبھی ندیوں کی تفصیل بیان کی گئی، کبھی زمین میں نکلنے والے پودوں کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ تمام قدرتی کرشمے اللہ نے بتائے،
اور ساری دنیا والوں سے کہا کہ دیکھو یہ قدرتی جو باتیں ہیں پہلے ایک اللہ ہی کر سکتا ہے تو اللہ کی طرف لوٹیے. نمبر 2 یہ باتوں کا علم تمہارے پاس کبھی نہیں تھا, تم نے اسے دیکھا لیکن ان کی حقائق پر تمہاری نظر کبھی نہیں پڑی. یہ ہے محمد جو تمہیں بتا رہے ہیں, جبکہ محمد وہ ہیں جو نہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. محمد کی دنیا میں کوئی سائنسدان استاد نہیں ہے. محمد تو وہ مکے کے وادی میں رہنے والے قریشی و نسل, عربی زبان بولنے والے, نیک صفت, اچھے اخلاق والے, کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, وہ ہیں بس. ان کے پاس یہ قدرتی کرشموں والی باتیں کیسے آ گئیں؟ تو جان لیجئے یہ باتیں اللہ نے محمد کی طرف وحی کی ہیں اور یہ محمد کی صداقت کی دلیل ہے. تو اس طور پر یہ جو آیت آپ کے سامنے لائی گئی, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, ہم نے سمندروں کو بہایا, ایک دوسرے سے ظاہری طور پر ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے. اللہ نے اس کے بعد اللہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو بطور نعمت اللہ نے اسے بیان کیا. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہاں پر پانی کے تعلق سے گفتگو کی, ایک کامن سبجیکٹ پر اللہ نے گفتگو کی اور یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے. اب دوسری مثال سنیے, دوسری مثال, بات آگے بڑھائیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. اللہ نے اس آیت کے اندر مشرکین جن حالات میں رہتے ہیں, جن گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ نے اسے بطور مثال اس آیت میں بیان کیا. اللہ نے کہا مشرکین گمراہیوں میں, اندھیریوں میں رہتے ہیں. ان کی اندھیریوں کی مثال ایسی ہے کہ سمندر کے نچلے حصے میں جو اندھیریاں ہیں نا, ویسی اندھیریوں میں پڑے ہوئے ہیں. سمندر کے نچلے حصے میں اتنی اندھیری ہے کہ اس کے اوپر لہریں ہیں اور اس کے اوپر لہریں ہیں, ان لہروں کے اوپر ابر ہے اور ان لہروں اور ابر کے درمیان اتنی تاریکی سمندر کے اندر ہوتی ہے ایک آدمی اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا, اتنی تاریکی پانی کے اندر ہے. ایسی تاریکی میں مشرکین پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے مشرکین جو گمراہیاں میں ہیں, جو اندھیریوں میں گھرے ہوئے ہیں, اس کی اللہ نے تفصیل بیان کی اور اللہ نے یہاں پر یہ مثال دی سمندر کے گہرائی میں انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے. اور جدید سائنسدانوں نے جو سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں, اس میں ریسرچ کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ سمندر کے اندر آپ تھوڑی دور کے لیے چلے جائیے, وہاں پر ایسی اندھیری ہوتی ہے, وہاں پر جو جانور رہتے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا, وہ صرف سننے کے طاقت سے آگے بڑھتے ہیں. ایسی ایسی مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر. آپ 100 کلومیٹر اندر چلے جائیے, 50 کلومیٹر اندر چلے جائیے, 100 کلومیٹر اندر چلے جائیے, جیسے جیسے آدمی نیچے جاتا ہے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور اللہ نے یہاں پر ایسے جانور بنائے ہیں, بعض جانور کے سر میں اللہ نے لائٹ فکس کیے ہیں اور وہ جانور لائٹ آن کر کے روشنی میں گھومتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اور جب ضرورت پڑے تو آف بھی کر لیتے ہیں. اور بعض جانوروں کی جسم سے اللہ نے کرنٹ نکالا ہے, ان کے جسم سے روشنیاں نکلتی ہیں. بعض جانوروں کے آنکھ نہیں ہیں, وہ تو صرف سماعت کے بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور کوئی ابسٹرکل ہے اسے وہ فیل کرتے ہیں اور ڈائیورٹ ہو کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ سمندر کے اندر جب آپ 50-60 کلومیٹر 100 کلومیٹر اندر چلے آئیں گے تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے, ایسی تاریکی ہوتی ہے اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتا. تو یہ آیت کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی ہے, اس سے مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان آیتوں کو پڑھا ہے, جن پر یہ آیتیں نازل ہوئیں, وہ کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہیں پر بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہو, سمندر میں گئے ہوں, کشتی کا سفر کیا ہو, کہیں پر بھی اس کی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ انہوں نے مکہ چھوڑا اور وہ سفر تھا شام کا سفر جو اپنے چچا کے ساتھ انہوں نے کیا. بقیہ ان کی پوری زندگی مکہ میں رہی, بعد میں نبی بنے,
بعد میں طائف گئے، اس کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کیے، اس کے بعد تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، لیکن کبھی بھی سمندر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہو، یا پھر سمندر میں کچھ رہے ہوں، یا پھر سمندر میں رہنے والوں سے ان کے تعلقات رہے ہوں، یا پھر سمندر کے ماہرین سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تب ایسی شخصیت یہ حقیقت بیان کر رہا ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں، انسان کی بس کی بات نہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے قرآن سمندر کی گہرائیوں پر گفتگو کر رہا ہے، پانیوں پر گفتگو کر رہا ہے، جو جدید سائنس جو حقائق بیان اب کر رہی ہے قرآن نے اسی زمانے میں کر دیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ممکن ہے، کسی اور سے ممکن نہیں۔ چلیے ایک دوسری مثال آپ کے سامنے ہم لاتے ہیں، یہ بہت ہی بڑی عام مثال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ کہا کہ اللہ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ہاں اگر اللہ کسی کو گمراہی میں رکھنا چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء۔ اب پوری بات یہی جملے پر گھومے گی۔ اللہ نے کہا جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، بالکل دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی تنگی ایسی ہوتی ہے گویا کہ ایک آدمی آسمان کی طرف اڑ رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ سلف الصالحین کی تفاسیر دیکھیں گے تو دیکھیں سبحان اللہ ان کی تفسیر کیسی ہدایت کے اطراف گھومتی ہے۔ یعنی قرآن کا جو مقصد انسانیت کو ہدایت دینا ہے۔ دیکھیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ جو سائنسدان ہیں ان کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے اندر پورا سائنس دیکھنے کی کوشش کی، جب بعض باتیں سمجھ میں آئی تو خوش ہو گئے، بعض باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن کی آیتوں میں شک کرنا شروع کر لیا۔ انہوں نے پہلے ہی سے قرآن کو ایک سائنس کی کتاب سمجھ لی، غلطیوں میں گر پڑے۔ تو قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن اپنی پوری باتیں اسی ناحیے میں کرتا ہے جہاں اسے انسان کو ہدایت کی بات کرنی ہے، جہاں انسان کو راستہ دکھانا ہے، جہاں انسان کو ہدایت دینے کی بات ہے، اسی کے اطراف پوری باتیں گھومتی ہیں۔ صحیح راستے میں انسان کو کیسے لائیں، مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے تیاری اسے کیسی کروائی جائے، کیسے اسے جنت میں لے کر جائیں، اور زمین میں رہنے کے لیے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، اسی تعلق سے پورے قرآن کی گفتگو ہے۔ اس اصل گفتگو کے ضمن میں اللہ نے بعض باتیں بیان کی جو آج کے لوگ ان باتوں کو لے کر تعجب کرتے ہیں، اور پورا حق ہونا چاہیے تعجب کرنا چاہیے۔ وہ جو ضمنی باتیں ہیں اس کے ہر لفظ میں معجزہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، لیکن یہ جو ضمنی باتیں جو آئیں اسی کو بنیاد بنا کے جدید سائنس سے اسے کمپیئر کر کے اگر کوئی چیز ٹھیک سے بیٹھ نہیں پائی تو انہوں نے کیا کر ڈالا، قرآن کی آیتوں پر شک کرنا شروع کیا اور آیتوں کو غلط سلط اس کی تعویل کرنا شروع کر ڈالی، جو کہ ایک سراپا غلطی تھی۔ تو دیکھیے سلف الصالحین نے اس آیت کی تفسیر کیسے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میری ملاقات ایک گاؤں میں رہنے والے سے ہوئی، تو میں نے اس گاؤں میں رہنے والے سے پوچھا کہ حرجہ کا کیا معنی ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں کہا ضیقا حرجا، تنگ حرج کے جیسا۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے پوچھا اے آدمی حرج کا کیا معنی ہے، کیونکہ جو گاؤں میں ہوتے ہیں وہ خالص عربی بولتے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے الفاظ ان میں موجود ہیں جو خالص عربی الفاظ ہیں، جو کئی ہزار سال پرانے ہیں، جو ان کے استعمال میں ہیں، ان الفاظ کو قرآن استعمال کرتا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے اس بدوی سے پوچھا حرجہ کا کیا معنی ہے، تو اس بدوی نے کہا حرجہ تو ہم اس جھاڑ کو کہتے ہیں، حرجہ تو ہم اس جھاڑ کو کہتے ہیں جو کئی جھاڑوں کے درمیان رہتا ہے، ایسا درخت
جو کئی درختوں سے گھرا ہوا ہے، ان درختوں کے بیچ میں رہتا ہے جہاں پر جانور چرنے کے لیے پہنچ نہیں سکتا، جہاں پر جانور اپنا سر، اپنا جیب ڈال کر ان پتوں کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھرا ہوتا ہے اور بالکل تنگ جگہ پھنس کے ہوتا ہے، اس لیے جانور ان درختوں سے کچھ کھا نہیں سکتا۔ اس قسم کے درخت کو ہم حرجہ کہتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب کو یہ آیت کے معنی ایسے سمجھ میں آئے کہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے اگر وہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، حرج کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، حرج کر دیتا ہے۔ اس معنی کیا ہے؟ جیسے یہ درخت کئی درختوں کے بیچ میں پھنس کر جانور اسے کچھ لے نہیں سکتا، ویسے اس کے دل میں شک و شبہات کے ایسے پردے پڑ جاتے ہیں، حقیقت اس میں پینیٹریٹ نہیں کر پاتا، حقیقت اس کے اندر جا نہیں پاتا، ویسے بنا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ نے کہا، اب اس کے بعد اللہ نے کہا اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ یہ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو سلف الصالحین نے یہ کہا کہ جیسے آسمان کی طرف جانا ناممکن ہے، ویسے اس آدمی کے دل میں ہدایت جانا ناممکن ہے۔ جیسے آسمان کی طرف جانا ناممکن ہے، اس زمانے میں اڑتے نہیں تھے، سلف الصالحین کے زمانے میں اڑتے نہیں تھے۔ انسان اڑنے تو ابھی سیکھا ہے، 1920 1910 کے آس پاس اس نے اڑنے کی کوشش کی، حالانکہ انسان کا اڑنا یہ تصور دینے والے خود ہم مسلمان تھے۔ ایک تھے ابن فرناس کے نام سے بہت بڑے عالم، انہوں نے ساری دنیا کو اڑ کر دکھایا، اپنے زمانے میں وہ اڑ کر دکھائے۔ انہوں نے 2 بڑے بڑے پر فائنڈ آؤٹ کیے اور ان پروں کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو اڑ کر دکھایا۔ پہاڑ سے وہ اڑ کر نیچے اترے اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو انسان اڑ سکتا ہے اگر وہ بعض جگہ اور ترقی کر لے۔ تو انہی چیزوں کو بعد کے لوگوں نے ڈیولپ کیا اور بعد میں ساری دنیا میں وائٹ بردرز کا نام آیا۔ جان لیجئے وائٹ بردرز کے پہلے کئی سال پہلے بہت ساری کوششیں ہو گئی، ان کوششیں، ان فائنڈنگز، ان ڈسکوریز کے بنیاد پر ان لوگوں نے ایک مشین بنایا جو ساری دنیا کو اڑا کر دکھایا۔ بس انہوں نے اپنے طور سے نیا کچھ ایجاد نہیں کیا، پہلے سے کئی کوششیں تھی اور ان کوششوں کا آغاز سب سے پہلے مسلمان علماء نے کیا تھا۔ بہرحال تو اس زمانے میں جب سلف الصالحین نے اس آیت کی تفسیر بیان کی تو یہ کہا کہ جیسے ایک آدمی کا آسمان میں اڑنا ناممکن ہے، آسمان میں اڑنا ناممکن ہے، تو ویسے اس تنگ دل میں ہدایت کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر سلف الصالحین کی تفسیر سے اگر آپ ان آیتوں کو سمجھتے ہیں تو سبحان اللہ آپ کو مقصد واضح ہو گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ سیدھے سیدھے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا نہیں چاہتا، کسی کو ہدایت دینا نہیں چاہتا یا پھر کسی کے لیے ہدایت نہیں چاہتا، وہ گمراہی میں اسے ڈال دیتا ہے تو اس کے دل کو اتنا تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے گویا کہ ایک درخت ہے جس کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، گویا کہ یہ آسمان کی طرف اڑ رہا ہے، جیسے آسمان میں اڑنا ناممکن ہے اس کے دل میں ہدایت کی باتیں داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو سلف الصالحین کی تفسیر آدمی کی ہدایت کے لیے بالکل مناسب ہے۔ اس آیت سے یہ مقصد جان کر اس پر ہم عمل کر لیں تو یہ ہمارے عاقبت کے لیے جیتنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جدید سائنس والوں نے اس میں انہیں بہت ساری سراغیں نظر آئی، بہت ساری باتیں وہ اپنے طور سے ایڈ کرنے میں انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ دیکھو اس زمانے میں انسان اڑتا نہیں تھا تو اس آیت کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا۔ اب چونکہ ہم اڑ سکتے ہیں، ہم جب اوپر جاتے ہیں، جیسے جیسے آدمی اوپر جاتا ہے آکسیجن کا لیول کم ہوتے جاتا ہے، اور جیسے جیسے آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، جیسے جیسے سانس لینے میں اسے تکلیف ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہوتے جاتا ہے، تنگ ہوتے جاتا ہے، اس کی سانس گھٹنے لگتی ہے، اس کا سینہ پھولنے لگتا ہے، اسے بے قراری ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو بے قراری ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ اڑنے کے اوپر جانے کے بعد ہی یہ چیز معلوم ہوئی، اس سے پہلے لوگ جو اوپر نہیں جاتے تھے انہیں یہ چیز نہیں معلوم ہوئی۔
تو انہوں نے جدید جو فائنڈنگز ہیں انہوں نے اس آیت میں ڈال کر اس میں انہوں نے کچھ نیا تو نہیں کیا، بلکہ اتنا بتا دیا کہ اوپر جائیں گے تو آکسیجن لیول کم ہوتا ہے، جبکہ جو لوگ پہاڑ میں رہتے ہیں انہیں یہ چیز کئی سالوں سے معلوم ہے، پہاڑ کی چوٹیوں میں آکسیجن لیول کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے جیسے آدمی پہاڑ پر چڑھتا ہے تو چڑھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آکسیجن لیول کم ہے، اور عرب کی سرزمین میں بڑے اونچے پہاڑ ہیں، بڑے اونچے پہاڑ ہے. یہ صرف جبل نور دیکھ لیجئے آپ، جس میں غار ہرا ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. ایسا پہاڑ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہندوستان میں، بہت بڑا پہاڑ ہے اور بالکل صاف چٹیل پہاڑ ہے، بالکل نیرو ہے نا. تو عرب کے زمین میں ایسے بڑے بڑے پہاڑ تھے، تو وہ جب چڑھتے تھے انہیں یہ چیز محسوس ہوتی تھی. اب یہ جو جدید لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اب جب ہم آسمان میں اڑتے ہیں تو یہ حقیقت کا ہمیں ریئلائزیشن ہوتا ہے، تو ہم اس آیت کو سلف الصالحین سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، یہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں. لیکن یہ جو حقیقت ہے جو جدید سائنس کے ذریعے سے معلوم ہوئی، اس نے ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں کیا. بعض باتیں ہمیں معلوم ہوئی، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو چیزیں فائنڈنگ کر رہے ہیں اس میں یہ باتیں بھی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو میں نے آپ کے سامنے 3 آیتوں کی مثال پیش کی. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن میں 1000 ایک آیت دیکھیے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس، اے انس اور جن کے گروپس، ان استطعتم ان تنفذوا في اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کہتا ہے کہ اے جن اور انسانوں کی گروہ، اگر تم آسمانوں میں پہنچ سکتے ہو تو پہنچ کر دکھاؤ، یاد رکھ لو ہرگز نہیں پہنچ سکتے سوائے ایک مضبوط دلیل کے. سلف و صالحین کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات قیامت کے دن تمام انسانوں اور جن کو اللہ نے کہا ہے یا پھر کہے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چلو آسمان میں اڑ کر دکھاؤ، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے مدد کے بغیر تم نہیں کر سکتے. تو بے سلطان یہ اللہ کی مدد، اس کی تفسیر بالکل عام فہم ہے. لیکن بعد کے لوگوں نے کیا کہا یہ کہ آسمان میں اڑنا ہے تو ہمیں راکٹ کی ضرورت ہے. اس آیت میں اللہ نے انڈائریکٹلی راکٹ کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو اللہ بسلطان سے مراد یہی راکٹ ہے جس کے ذریعے سے آدمی آسمان میں پہنچتا ہے. تو یہ آیت کو آج جو راکٹ میں اڑتے ہیں وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں سلف الصالحین سے زیادہ، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں جو یہ قدرتی کرشموں کے تعلق سے قرآن گفتگو کرتا ہے. قرآن کا مقصد ان آیات کو پیش کرنے کا صرف یہ ہے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو بات بتا رہے ہیں یہ حقیقت ہے، ان کی نبوت سچی ہے. اور آج کے لوگ انہیں پڑھ کر کہتے ہیں یہ جدید فائنڈنگز کو دیکھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آج ہم اسے دریافت کیے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی وجہ سے وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتایا ہے، ورنہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا. تو اس قسم کی تفسیر کو تفسیر علمی کہتے ہیں. اس میں بعض لوگوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا. اچھا، یہ قسم کی تفسیر بعض لوگوں کو بہت پسند آتی ہے، اور ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج سے 10-12 سال پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ اسی چیز کا غلغلہ تھا، ہے نا. خاص طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک اور بعد میں جو لوگ آئے، ان لوگوں نے ماڈرن سائنس کو قرآن سے جوڑا اور بہت سارے سائنس کے فائنڈنگز کو قرآن کے آیتوں سے سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی، اسے بطور میراکل پیش کیا، اور اس کی بنیاد میں انہوں نے اسلامی دعوت غیر مسلمانوں کے پاس پیش کی. تو یہ کافی مقبولیت اس کی حاصل ہوئی. صحیح بات ہے، مقبولیت حاصل ہونے میں اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہاں پر جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک قسم کا ان کے اندر غرور پیدا آ گیا کہ یہ باتیں صرف ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، اسی زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو رکھا ہے، ان آیتوں سے اس سے پہلے والوں نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی باتیں اس وقت نہیں چل سکتی، اس وقت تو صرف اس سائنس کی چلے گی. یہ سوچ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے نا. اب یہ کیسے نقصان پہنچا؟ بعض لوگ اس میں اتنے دور گئے اور جدید سائنس نے اچانک پلٹا کھایا، اس نے دوسرے فائنڈنگ سنائے تو یہ لوگ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک زمانے تک ہم نے انہی فائنڈنگز کی بنیاد میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، قرآن کی بہت ساری آیتوں کی تفسیر پیش کی، آپ نے تو سائنس
بانسا بلد دیا ہے، پورے کا پورا سائنس بدل گیا ہے. اب ان کے دل میں نہ کہ صرف یہ پریشانی ہوئی کہ ہم دعوت نہیں پیش کرتے، خود ان کا ایمان کمزور ہو گیا، ان کے اندر شک و شبہات زیادہ ہو گئے. خاص طور پر اس قسم کے ماڈرن سائنس اور قرآن کو جوڑ کے دیکھنے کی جو کوشش ہوتی ہے عام طور پر وہ دو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. جہاں تک مشاہدہ ہے دو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے جو اس میں زیادہ انٹرسٹ دکھاتے ہیں. پہلا جو ویسٹرن کلچر سے غیر معمولی متاثر ہے، ویسٹرن دنیا کی فائنڈنگ سے غیر معمولی انسپائرڈ ہے، اور یہ ویسٹرن کے فائنڈنگز کو اتنا بڑا مرتبہ دے رکھے ہیں کہ اس کے نگرانی میں دوسری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس کے ماتحت انہیں سمجھ میں آئے اسے لیتے ہیں، جو اس کے ماتحت سمجھ میں نہیں آتے اس میں شک کرتے ہیں سیدھے سیدھے. یہ جو ویسٹرن دماغ، ویسٹرن سوچ سے جو متاثر ہیں ان کے پاس یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے. اور یہ قسم سے ان کے اندر ایک سائیکالوجیکل پرابلم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، لیکن یہ باتیں ان کے دل میں ایمان زیادہ نہیں کرتی. پہلے تو عربی زبان نہیں جاننے کی وجہ سے، اور دوسرا شریعت کا علم نہیں رکھنے کی وجہ سے، اور تیسرا باقاعدہ انہوں نے اہل علم سے دین نہیں سنا ہے، دین نہیں سیکھا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ان کمزوریوں کو ان انداز سے دور کرنے کے بجائے ان لوگوں نے جدید سائنس کو استعمال کیا اور جدید سائنس کے روشنی میں اپنے ایمان کی اضافہ کرنے کی کوشش کی. وہاں پر انہوں نے غلطی کر ڈالی. انہوں نے جدید سائنس کو اصل بنایا، قرآن کو اس کا ایک پارٹ بنایا. اگر سائنس کہتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں قرآن وہ چیز کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہو ہمارے ایمان میں اضافہ آ گیا. اور سائنس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، قرآن نے کہا ایسا ہی ہے، تو وہاں پر ان کے دل میں شک پیدا ہو گیا. کہا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو پھر چلیے چیک کریے، آیت کا معنی دیکھیے، ترجمہ بدل کر دیکھیے، فلاں بدل کر دیکھیے. یہاں پر انہوں نے قرآن کی آیتوں اور اس کے مفہوم کو بدلنے کی سوچی، سوائے انہوں نے یہ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ بھائی سائنس کے فائنڈنگز یہ بدلتے رہتے ہیں، یہ سائنس کی ڈسکوریز یہ انسان کرتے ہیں، یہ کرنے والا بھی وہی انسان ہے جو لیبارٹری میں بیٹھ کر اس پر ریسرچ کرتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس سے غلطی ہو. ہاں ہوتا بھی ہے. اس لیبارٹری والوں نے ایک فائنڈنگ کیا، رشیا کے سائنسدانوں نے کہا کہ ایسا ہے ہی نہیں، اس کے بعد چائنا کے سائنسدانوں نے کہا کہ ایسا ہے ہی نہیں. ہم نے یہ کورونا کے معاملے میں کیا کچھ نہیں سنا، یہ کورونا کے وائرس کے بارے میں کیا کچھ نہیں سنا، آج تک سنتے آ رہے ہیں. آج تک ان کے اندر غیر معمولی کانٹراڈکشن پایا جاتا ہے، اور یہ مرض کے ذریعے سے ان لوگوں کے حقائق لوگوں کے سامنے آ گئے. اور خاص طور پر جو لوگ ان لوگوں کے فائنڈنگز پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا، ویسٹرن فائنڈنگز، ویسٹرن ترقی پر جو لوگ اندر سے ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے ایمان ہل گئے. انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ کیا ہیں، کمزور ہیں، ہے کہ نہیں. تو ایسی ذہنیت والے اس قسم کے تفسیر، اس قسم کے ماڈرن سائنس کو جوڑ کے قرآن کے آیتوں کو دیکھنے کے وہ کوشاں ہوتے ہیں. یہ پہلے سے ان کے اندر ایک سائیکالوجیکل مسئلہ ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اصل مقصد قرآن کا سمجھا ہی نہیں. انہوں نے سیدھے قرآن کے آیتوں کو پڑھا، سائنس سے کمپیئر کر کر دیکھا، جو چیز پسند آ گئی کہا کہ الحمدللہ ہمارا ایمان اچھا ہے. بھائی اصل مقصد سمجھیے، قرآن اس کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے جدید فائنڈنگز کے مطابق قرآن نے وہ باتیں نہیں کہی ہو. جیسے قرآن نے کہا کہ ایک طرف سورج غروب ہوتا ہے اور بعد میں سورج طلوع ہوتا ہے کہ نہیں، اور یہ چاند ہے یہ بھی غروب ہوتا ہے، یہ بھی طلوع ہوتا ہے. جدید سائنس کہتی ہے کہ غروب ہوتا ہی نہیں ہے. سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ اگر یہاں غروب ہو تو کہیں اور نکل گیا ہے. سورج کبھی غروب ہوتا ہی نہیں، یہ اصل میں زمین گھوم رہی ہے. اب انہیں پریشانی ہوئی کہ بھائی قرآن نے غروب کی بات کہی، قرآن نے طلوع کی بات کہی، یہ جدید سائنس نے کہہ دیا نہ غروب ہے نہ طلوع ہے، یہ تو زمین کی گردش کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی قرآن کے آیتوں کے ساتھ کیا کریں، کیسی تفسیر کریں. بھائی یہ الجھن کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ پریشانی میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے اسے اپنا موضوع بنایا ہی نہیں. قرآن نے عام انسانوں کو مخاطب کیا ہے. عام انسان جو بستیوں میں رہتے ہیں انہیں اللہ نے کہا کہ بھئی تمہارے نظر میں غروب ہو رہا نا، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. قرآن نے سائنس کے فائنڈنگز، یہ زمین کے حقائق، سورج کے حقائق، یہ جو زمین گھومتی ہے اس کے بارے میں کبھی گفتگو کیا ہی نہیں. یہ نشانیوں کے ذریعے سے اللہ بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے.
یہ دیکھو بھائی اس نے جو نظام کیا ہے اسی نے قرآن نازل کیا ہے, اسی نے محمد کو بھیجا ہے, چلو ان چیزوں پر عمل کرو, چلو ان آیات پر عمل کرو, چلو اپنے دین کو اللہ کے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق کر لو. یہی مقصد ہے قرآن کا, یہی مقصد ہے قرآن کا. قرآن نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ جو ہے زمین گھوم رہی ہے, کہیں یہ طلوع ہوتا ہے تو کہیں غروب ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, اس کے پیچھے کیا ریالٹی ہے, اس کی ذمہ داری قرآن نے لیا ہی نہیں ہے کہ نہیں. تو یہ اصل میں انہوں نے قرآن کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں, اس وجہ سے ایسی حرکتیں کرنے پر یہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو چلیے ایسے قسم کے فائنڈنگز کس حد تک قبول کر سکتے ہیں اور کہاں انہیں رد کرنا ضروری ہے, اس کے چند کنڈیشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ کنڈیشنز آپ سن لیجئے گا. پہلا کنڈیشن اہل علم نے کہا کہ پہلا کنڈیشن آپ قرآن کے مقصد کو سمجھیے. قرآن کا مقصد انسانوں کو ہدایت کے راستے میں ڈالنا ہے. قرآن کا مقصد سائنس نہیں ہے, آپ کے جدید ڈسکوریز نہیں ہیں, یہ دوسری چیزیں قرآن کا مقصد نہیں. قرآن کا مقصد انسان کی ہدایت جو ہم نے بتائی آپ کو. نمبر 2 کنڈیشن یہ کہا کہ آپ کے جو فائنڈنگز ہیں, آپ جو الفاظ سے معنی نکال رہے ہیں وہ الفاظ عربی زبان کے ہیں, آپ یہ الفاظ کو کھینچ کے ایسے معنی مت دو جو عربی زبان کے نہیں ہیں. جوش میں یہ آیتوں کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, اللہ نے کہا ہم انسان کو دوبارہ جلانے میں نہ کہ صرف اس پر قادر ہیں کہ اسے ہم نے جلاتے ہیں, بلکہ ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کو واپس ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے وہ مرنے سے پہلے تھا. بٹیاں اس کے جسم کو کھا لیں, اس کا جسم پورا بوسیدہ ہو جائے, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں, اللہ دوبارہ اسے زندہ کر سکتا ہے. اور دوبارہ زندہ کر کے نہ کہ صرف چہرہ, نہ کہ صرف چمڑی, نہ کہ صرف ناک, بلکہ اس کے انگلیوں کو بھی دوبارہ اسی پوزیشن میں لا سکتا ہے جو مرنے سے پہلے آدمی تھا. یہ مقصد ہے اس آیت کا. اب ہمارے لوگوں نے کیا کیا, کہا کہ نہیں بنانا جو کہا گیا ہے اس کے گہرائی میں جائیے, اس میں وہ جائیے. اس کے بعد انہوں نے کہا فنگر پرنٹ سے اس کا تعلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے جیسے آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں, انگلی نہیں, فنگر پرنٹس کو بھی اللہ واپس لا سکتا ہے. جیسے انسان کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ سب کا یونیک ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بنانا میں یہ بھی معنی آتے ہیں کہ فنگر پرنٹس ہے نا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس کر سکتا ہے. ہم کہیں گے رک جائیے بھائی, آپ کے کہنے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فنگر پرنٹس کو بھی واپس کر سکتا ہے, ہمارا ایمان کچھ زیادہ نہیں ہوا, کیونکہ ہم اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہا اگر درخت سے ایک پتا بھی گرے, ساری دنیا میں ایک پتا بھی گرے, اس کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے. کالی رات میں, کالے چٹان میں, کالی چونٹی جو جا رہی ہے اس کے دل میں جو گزرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے پوری چیز مٹی کھا لیتی ہے سوائے عجب الذنب کے. عجب الذنب ریڑھ کے ہڈی کے پیچھے بالکل چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی, یہ جو مٹی میں ملی ہوئی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پورے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا, اس سے پورے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ کی قدرت دوبارہ زندہ کرنے میں ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. آپ یہ فنگر پرنٹس بیان کر کے اب کچھ نیا نہیں بتا رہے ہیں, لیکن آپ نے کیا غلطی کی, آپ لینگویج, عربک لینگویج میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے آپ نے وائلیٹ کیا ہے. آپ نے وہ معنی اس آیت نہیں ہے. بنانا انگلیوں کو کہتے ہیں, انگلیوں کی جو شیپ ہے اسے کہا جاتا ہے. اب آپ اس میں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں, عربی زبان سے آپ باہر ہو رہے ہیں. اہل علم نے کہا کہ نہیں, اگر آپ ایسے فائنڈنگز کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں عربی زبان سے باہر مت جائیے. عربی زبان جو ہے جو معنی دیتا ہے وہ معنوں سے آپ باہر نہیں جائیے, ان معنوں کو سٹرک کریے. تیسرا کنڈیشن اہل علم نے کہا کہ یہ جو لوگ جدید سائنس کو جو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں, یہ کوئی ایک آیت لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیے ماشاءاللہ پورا لیکچر ہو گیا ان کا, یہ کوئی آیت لیا بس. حالانکہ اس موضوع پر جتنی بھی آیتیں قرآن کے اندر ہیں ان تمام آیتوں کو جوڑ کے اس کے معنوں کو سمجھنا ہے. یہی قرآن کا اصول ہے. آپ کوئی ایک آیت لے کر, کوئی ایک حدیث لے کر اندھا دھند دعویٰ نہیں کریں گے.
ایک آیت لیجئے، یہ دیکھیے کہ اس آیت میں جو سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے قرآن میں دوسری آیتوں میں یہ سبجیکٹ کہاں ہے؟ ان تمام آیتوں کو جوڑیے، اس کے بعد ان تمام آیتوں کو پڑھیے، اس کے بعد اس سے آپ ایک آؤٹ پٹ نکالیے۔ لیکن یہ جو جدید لوگ ہیں عربی زبان نہیں جاننے کی وجہ سے ان سے یہ کام نہیں ہوتا، تو ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں جو دوسری آیتوں سے کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں فلاں فائنڈنگ ہے، اور ٹھیک ہے بھائی یہ آیت میں وہ ہے، لیکن دوسری آیت اس کے خلاف جاتی ہے نا، پھر خاموش ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے قرآن کے آیتوں کے ساتھ کھلواڑ مچا رکھا ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کوئی آیت میں جدید کچھ سنانا چاہتے ہیں تو اس موضوع کے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں سب جمع کریے، اس کے بعد جو کنکلوژن نکل آئے گا اس میں اپنی جدید فائنڈنگز کو ڈالنے کی کوشش کریے۔ یہ اہل علم نے کہا ہے تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو جدید فائنڈنگز ہیں اسی کو قرآن کی تفسیر مت سمجھیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ یہ جو کمپیریٹیو ریلیجن کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہم غیر مسلمانوں میں دعوت کرتے ہیں اور ہم جدید سائنس کو استعمال کریں گے، ماڈرن سائنس کو استعمال کریں گے، یہ وہ کہہ کے لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اس آیت کا یہی معنی ہے، بس اس آیت کی یہی تفسیر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری تفسیر نہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک گھناؤنی غلطی ہے۔ انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اصل تفسیر جو سلف الصالحین نے سمجھا ہے وہ اس آیت کی اصل تفسیر ہے، لیکن بعض جگہوں میں ہمیں جدید سائنس کے بعض باتیں سپورٹ کرتی ہے تو ہم وہ سپورٹیو باتوں کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا۔ ہم نے خود کئی لوگوں سے سنا ہے جو سلف الصالحین کی تفسیر کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے نام میں نے بتائے ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی یہ آپ کی جدید سائنس بتاتی ہے، یہ جو سائنسدان ہیں جو سارے دنیا کے عقل مند جو بڑے بڑے لیبارٹریز میں بڑے بڑے یونیورسٹیز میں بیٹھ کے انہوں نے ریسرچ کر کے جو بتایا ہے، یہ دیکھیے کتنی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو پرانے لوگ تھے، ہے کہ نہیں، مدینہ میں مکہ میں جو پرانے لوگ تھے وہ جو ماحول میں تھے انہوں نے سمجھا، ان کی سمجھ چھوٹی تھی، ہماری سمجھ بڑی ہے، ہماری سوچ بڑی ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ گھناؤنی غلطی ہے۔ یہ کہاں گھناؤنی غلطی ہے؟ جب سائنس اچانک پلٹا کھائے گی، ان کے فائنڈنگز اچانک پلٹا کھائیں گے۔ مجھے بتائیے جتنے بھی ان کی فائنڈنگز تھی کون سے فائنڈنگ پہ انہوں نے سٹینڈ کیا؟ اب لیٹسٹ انہوں نے ایک سیٹلائٹ بھیجا، اس کا نام کیا ہے؟ کوپر ہے نا، یا پر ہوپر، ایک سیٹلائٹ بھیجا، بہت پیسے خرچ کیے، اور یہ سیٹلائٹ کا کام یہ ہے کہ یہ آسمان کی بلندیوں میں اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اور وہاں پر آس پاس اسے جو بھی دکھتا ہے اس کی وہ تصویریں بھیجتے جائے گا۔ یہ 1 سال 2 سال پہلے انہوں نے بھیجا۔ اب یہ جو نئے نئے جو تصویریں آ رہی ہیں، اس سے پہلے ناسا والوں نے جو بھی وایجرز بھیجے، جو بھی سیٹلائٹس بھیجے، اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ ان لوگ یہ سمجھا ہوا تھا اب تک 2 سال پہلے تک، ناسا والوں نے کہا ہم نے یہ فائنڈ کر لیا۔ اب یہ جو بھیجے ہیں یہ بالکل دوسری تصویریں بھیجتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ جو انفرا ریڈ ہے اس کے نیچے بھی ایک رے جاتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو پھر یہ اتنے دن جو آپ جو کہہ رہے تھے اس پر جو آپ کے ریسرچرز ہوئے اس پر آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے، کہاں ہیں؟ دیکھیں انسانی کوشش ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ یاد رکھ لیجئے ستاروں پر غور کرنا، ان ستاروں پر جو ہے ٹیلیسکوپ وغیرہ استعمال کرنا خود مسلمان علماء نے شروع کیا ہے۔ مامون کے زمانے میں بہت ساری ان چیزوں پر کام ہوا، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کوشش کریں، لیکن ان کوششوں کے بنیاد پر آپ سلف و صالحین کی تفسیر قرآن کے آیتوں کو اپنے انداز سے آپ توڑ موڑ کے پیش مت کریے، ہے کہ نہیں؟ آپ آئیے، رکیے آیتوں کے سامنے، کہیے کہ بھائی یہ جو سمجھ ہوئی ہے اس میں ہماری جدید باتیں میں سپورٹ کرتی ہیں، بس، کیونکہ یہ جو سپورٹ کرتی ہیں باتیں بالکل الٹا پڑتی ہیں، جیسا کہ آپ نئے فائنڈنگ سے ہم کو بات معلوم ہوئی، ایسی ایسی تفسیریں اس نے بھیجی ہے، تصویریں آئی ہیں کہ بالکل اس سے پہلے جو فائنڈنگز تھے وہ بالکل ٹھپ نظر آتی ہیں، اس سے پہلے جو وہ یونیورس کا جو شکل تھا وہ پورا بدلا ہوا ہے۔ بلیک ہول کے بارے میں نئے نئے معلومات ہیں، اس سے پہلے معلومات تھے ہی نہیں، یہ بلیک ہول کیا بلا ہے اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ کر رہے ہیں ایک محنت کر رہے ہیں، کرنی دیجئے، یہ انسان کی محنت ہے۔ آپ ان محنتوں کو لا کر قرآن کے آیتوں کے ساتھ ٹھٹا مذاق مت کیجئے، یہی اہل علم کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے فائنڈنگز کبھی جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ کل کا دن کوئی آیا کہا کہ بھائی بلیک ہول چیز ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے پڑے رہے آپ اتنے سارے دن، اتنے سارے سال،
ہے نا. اسٹیفن ہاکنگ سے پہلا آدمی جس نے بلیک ہول کے بارے میں کہا کہ ستارے مرتے ہیں تو بلیک ہول کے اندر جا کے مرتے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا مرتے نہیں ہیں, بلیک ہول سے ہی ستارے بنتے ہیں, ہے کہ نہیں. ایسے جو ہے جدید چیزیں آتی رہیں گی. انسان کا عقل چھوٹا ہے, وہ اپنی کوشش کرتا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, کئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اسے آپ لے کر قرآن کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا بالکل جائز نہیں ہے. تو 14 پوائنٹ یہ ہے, قرآن کی جو تفسیر اہل علم نے لکھی اسے پڑھیے اور اسے اپنی ہدایت کی باتیں سیکھیے. جدید سائنس اگر وہ چیزیں آپ کو تھوڑی بہت اچھی لگتی ہیں تو اسے آپ اچھی کے حد تک, مزے کے حد تک رکھ لیجئے, اسے کور تفسیر مت سمجھیے. کھانے میں آپ چٹنی ڈالتے ہیں بریانی کے ساتھ, یہ مثال سمجھ میں آئے گی بات, ہے نا. بریانی کے ساتھ آپ چٹنی ڈالتے ہیں اور بریانی کھاتے ہیں, ساتھ ساتھ چٹنی کھاتے ہیں. اگر آپ نے صرف چٹنی ہی کھانا اصل سمجھ لیا تو پھر دعوتوں کے تو واندے پڑ جائیں گے, ہے نا. دعوت تو سستے ہو جائیں گے, لوگ چٹنی رکھنا شروع کر لیں گے, ہے کہ نہیں. تو بالکل ایسی مثال ہے, آپ اصل کور جو میل ہے اسے کھائیے, یعنی تفسیر پڑھیے, اہل علم کی تفسیر پڑھیے, عربی زبان سیکھیے, اہل علم سے معنوں کو جانیے. یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ اچار کی حیثیت ہے, چٹنی کی حیثیت ہے, اس کے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں, یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس تعلق سے, وہ یہ ہے, یہ ماڈرن سائنس, یہ ڈسکوریز, اسے آپ حد سے زیادہ مت بڑھائیے. دیکھیے بعض لوگوں نے 20 والیومز میں تفسیریں لکھی ہیں, اس میں تفسیر ہے ہی نہیں ہے. اس میں پورے جھاڑوں کے بارے میں, جانوروں, قرآن کی آیت ہے اس میں سے جھاڑوں کے بارے میں کیا آیا ہے. تو ایسے بعض لوگوں نے 20 25 والیومز لکھ دیے. وہ صاحب لکھ رہے ہیں, انہیں عربی زبان بھی معلوم نہیں ہے, ٹرانسلیشن سے انہوں نے یہ کرتوتیں کی ہیں. تو حد سے زیادہ اس میں زیادہ مت بڑھیے, کیونکہ اصل چیز سے آپ کا فوکس ہٹ جائے گا. اصل چیز کیا ہے تفسیر میں؟ قرآن کے آیتوں کے معنی, اس سے آپ کا فوکس ہٹ جائے گا. ان چیزوں میں اگر آپ زیادہ جائیں گے تو یہ چند پوائنٹس ہیں, اگر یہ پوائنٹ کے مطابق اسے ریلیٹ کرتے ہوئے اگر کوئی نئے فائنڈنگز کو کوئی قرآن کے آیت سے جوڑتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. یہ جو میں نے آپ کی کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھے, اہل علم نے اس کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے, تو اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. یہ ایک سارا جواب ہو گیا کل کے ایک صاحب کے سوال کے مطابق. کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, تو اس کے جواب میں نے یہ پورے تفسیر علمی آپ کے سامنے رکھ دی. تفسیر علمی کی ایک تفسیر بالرائے کی ایک قسم تفسیر اشاری بھی ہے. بڑے مزے کی باتیں آئیں گی اس میں بھی, سن لیجئے آپ. ایک ہے تفسیر اشاری. یہ تفسیر اشاری یہ بہت زمانوں سے ہے, اور یہ تفسیر ہمارے زمانے کے صوفیہ حضرات کرتے ہیں. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ میلاد النبی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے, لیکن انہیں تو بڑا گہرا لنک نظر آتا ہے. انہیں بڑا گہرا لنک نظر آتا ہے. وہ کیسے نظر آتا ہے؟ تو ان کے پاس ایک تفسیر ہے, اسے کہتے ہیں تفسیر اشاری. کیا کہتے ہیں؟ تفسیر اشاری. یہ بہت ہی اہم بات ہے, یاد رکھ لیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھتا ہوں فلاں عامری حضرت ہیں, ان کی تفسیر ہونے والی ہے, ماشاءاللہ تبارک اللہ. شروع ہوا تراویح کے بعد تہجد تک 2.5 گھنٹے تفسیر چل رہی ہے, اور 2.5 گھنٹے انہوں نے صرف ایک آیت میں بولا ہے. اور کیا بولا ہے بھائی؟ آسمان زمین کے قلابے آوندہ کیے ہیں. اللہ اکبر, ہے نا. اب اس میں سنیے کیا کیا باتیں ہیں, کہاں سے کہاں, کہاں سے کہاں. یاد رکھ لیجئے اس تفسیر کو تفسیر اشاری کہتے ہیں. اہل علم نے اسی زمانے میں اس کے تعلق سے لکھ دیا ہے. تفسیر اشاری کیا ہے؟ تفسیر اشاری آپ کو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آیت کا جو معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ ظاہر ہے, یہ سب کو سمجھ میں آئے گا. لیکن ہمارے جو صوفی بزرگ ہیں, ہے کہ نہیں, طریقت کے مشائخ جو ہیں, انہیں اس کے اندر بعض معنی سمجھ میں آتے ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے. اسی لیے آپ ان سے کہیے کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے, کہتے ہیں کہ خلاف نہیں ہے, قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. اللہ نے کہا قل لا اعلم الغیب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں غیب نہیں جانتا. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جانتا سے مراد نہیں جانتا نہیں ہے, اس کے گہرائی میں ایک معنی ہے جو ہمارے مشائخ ہمارے علماء سمجھ سکتے ہیں. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں علم غیب. اسی آیت کے اندر, اسی آیت کے اگینسٹ تفسیر ہو گئی, ہے نا. کہتے ہیں یہ ہے تفسیر اشاری, اسے کہتے ہیں تفسیر اشاری. تو ہر آیت کے اندر ایک باطن معنی ہوتا ہے جسے صرف ہمارے جو مشائخ ہیں, جو طریقت کے لیول کو پہنچے ہوئے ہیں, جنہوں نے عبادت میں محنت کی, ریاضت کی, خانخواہوں میں بیٹھ کر
انہیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں یہ ہے تفسیر اشاری. اب اس کی جو ہے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں. دیکھیں ان میں سے ایک مشہور مفسر ہے, ان کا نام التستری. وہ کہتے ہیں الف لام میم کا معنی ہے الف سے اللہ. الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ الف سے اللہ, لام سے جبرائیل, میم سے محمد. میں نے آپ کو بتایا اسے حروف المقطعات کہتے ہیں. ان کے معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. ہم نے کل آپ کے ساتھ بات رکھی, ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں حروف المقطعات کے معنی معلوم ہے, نہیں جانتے ہیں یہ تم ہو, نہیں جانتے ہیں یہ تم ہو. لیکن ہمارے جو طریقت کے جو مشائخ ہیں, طریقت کے جو علماء ہیں, انہیں ان چیزوں کو اللہ سمجھاتا ہے. یہ علم من لدنی ہے, یہ سیدھے ہمارے سینوں میں یہ علم آتا ہے. میں نے ایک آدمی سے گفتگو کی, وہ صاحب نے ایک آیت کی تفسیر کچھ اور ہی بتائی. میں نے کہا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کہاں ہے بتائیے. صحابہ نے اسے سمجھا ہے, تابعین نے سمجھا ہے, کس نے سمجھا ہے بتائیے, آپ اس آیت کی ٹھیک سے تفسیر کریے. انہوں نے کہا مجھے تم کیا بتاتے ہو, میں کیوں صحابہ کا بتاؤں, میں خود اہل اللہ ہوں, میں خود اہل اللہ ہوں, میرے پاس سیدھے یہ باتیں معلوم ہوتی ہے, میں کسی اور کی باتیں نہیں بتاتا. قرآن کے معنی مجھے ایسے ہی سمجھ میں آتے ہیں. صاف انہوں نے کہا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اگر دل میں بات آئی, فلان کے دل میں بات آئی, فلان کے دل میں بات آئی, تو ایسے تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں اتنی تفسیریں نکل آئے گی. بھڑک گئے. تو اس کے بعد وہ صاحب نے مجھے کہا کہ تم کافر ہو, سیدھے سے کہا کہ جو ہے تم کافر ہو. میں نے کہا کہ آپ جو کفر سنا رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے ایمان ہے نا, تو اس لیے ہمیں کوئی دقت نہیں. تو ایسے جو ہے عجیب و غریب نمونے ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایک مثال دیکھ لیجیے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ نے کہا کہ زمین میں سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا ہے وہ مکہ کے اندر ہے, جو لوگوں کے ہدایت کے لیے رکھا گیا ہے کہ نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ظاہر جو گھر ہے نا یہ تم لوگوں کے لیے ہے, یہ اصل میں جو پہلا گھر ہے یہ رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے. زمین میں پہلا گھر یہ رسول اللہ ہیں. کہاں بھائی لنک کہتے ہیں, لنک وغیرہ مت پوچھیے, یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں, ہمارے مشائخ نے سمجھا ہے. بس تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو یہ تمہارے کن ذہن ہے, اس میں ہمارا کیا دوش ہے نا. اگر ایسے ہی ہو تو قرآن کے ساتھ کیا ہوگا آپ سوچ لیجئے گا. ایسے اور بھی مثالیں ہیں. کہاں کی بات ہوتی ہے, کہاں کی, مرج البحرین یلتقیان. ابھی آپ نے جو آیت سنی کہ دو سمندروں کو ہم نے بہایا ہے, یہ ملتے نہیں, تو یہ دو سمندروں کے یہ خیر ہے ایک شر ہے جو ملتے نہیں. یہ خیر ہے ایک شر ہے جو ملتے نہیں, اس کو خیر و شر کی طرف اشارہ ہے. یہ دنیا میں جو گھوم گھوم کے جو پانی آپ دیکھتے ہیں اس کے طرف اشارہ نہیں. ایسے انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی. اسے کہتے ہیں تفسیر اشاری, اسے کہتے ہیں تفسیر اشاری. اچھا, تفسیر اشاری کو قبول کر سکتے ہیں نہیں قبول کر سکتے ہیں؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اہل علم نے اس کے لیے بھی کنڈیشنز بتایا کہ بھائی یہ کنڈیشن ٹھیک ہے, آپ کی محنت ہے, آپ نے سوچا ہے, قرآن کی آیتیں کہتے ہیں کہ ہمیں بازیں سمجھ میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, قرآن سمندر ہے, علم کا سمندر ہے, آدمی غور کرتے کرتے جائے, معنی سمجھ میں آتے ہیں. اس سے اہل علم سیری محسوس نہیں کرتے, آیتیں پڑھتے جاتے ہیں, اس کے عجائب سمجھتے جاتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. لیکن تم لوگوں نے تفسیر اشاری کے نام سے جو پورا تصوف لا کے اس میں گھسڑ دیا ہے کہ نہیں. یہاں پر ہم روک لگائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ چار کنڈیشنز اس میں اگر پورے ہوں تو تفسیر اشاری ہم قبول کر سکتے ہیں. پہلا کہا قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد آپ بعض آیتوں کی تفسیر میں باہر مت جائیے اس مقصد کے. اوورال جو قرآن کا مقصد ہے, ہدایت کا مقصد ہے, اس سے آپ باہر مت جائیے. نمبر دو کہا کہ آپ جو بھی تفسیر بیان کریں گے وہ ہماری شریعت کے احکامات سے باہر مت جائیں, کیونکہ انہوں نے بعض ایسی تفسیریں بتائی ہے کہ نہیں. آدمی کو بے نمازی بنا دیا, کہا کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, حتی اتاک الیقین, آپ کو یقین آئے تو آپ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین سے مراد آیت کے اندر موت ہے, آپ کو موت آ گئی اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو یقین آ گیا, یعنی آپ کو بھروسہ آ گیا, تو پھر آپ پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے. نہ آپ حج کریے, نہ آپ نماز پڑھیے, نہ آپ روزہ رکھیے. آپ نے طریقت میں محنت کی اور آپ کے دل میں یقین آ گیا تو اب اس کے بعد کوئی شریعت کی پابندی آپ پر لاحق نہیں ہوتی ہے نا. تو اہل علم نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں چلے گا. آپ کی تفسیر شریعت جو فریم لگاتی ہے اس فریم کے باہر نہ جائیں. اور اس کے بعد ایک مت کہیے, ہاں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہرگز کوئی بھی آدمی کسی بھی قسم کی آیت اس کی تفسیر اشاری کر کے سینہ ٹھونک کے نہ کہے اس آیت کا مطلب یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے.
یہ بالکل جائز نہیں. آپ کہیے کہ مجھے بات سمجھ میں آئی, میں نے پیش کر دیا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں, کچھ آیت پڑھی, کچھ اس کی تفسیر اشاری سنائی, اور اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم اس کے علاوہ اس کا کوئی اور معنی نہیں. کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں, ہے نا؟ تو ایسے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے صحابہ تابعین تبع تابعین جو بھی ائمہ ان آیتوں کے معنی سمجھے ہیں, انہوں نے نیا جو سمجھا ہے اس کے بعد ان کی پوری سمجھ بیکار ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اہل علم نے ایسے بعض چھوٹے موٹے کنڈیشنز ڈال کے کہا کہ آپ جو قرآن کا اصل مقصد ہے اس کے باہر مت جائیے, شریعت کے باہر مت جائیے, اور اس کے بعد ایک آیت کی تفسیر بیان کر کے یہ مت کہیے کہ اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں ہے, یہی تفسیر ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اور آخر کار کل کی مجلس میں جو دوسرا سوال ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نمبرات کو لے کر بعض لوگوں نے پوچھا کہ بعض آیتوں کے نمبرز کو ہم جوڑتے ہیں تو اس میں 911 نکل آتا ہے. ٹوین ٹاورز پر جو حملہ ہوا وہ قرآن میں اس کا جو ہے نمبرز جوڑ کے جو ہے, دیکھیے نمبرز کا جو بھی کانسیپٹ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی بھی حیثیت چٹنی اچار کی ہے. کوئی چیزیں سمجھ میں آئی الحمدللہ, اگر غلط ہوئی تو غلط ہو گئی, بس خلاص جاتے رہیے, ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں نے نمبروں پر ایمان لا لیا اور بعض لوگوں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک صاحب تھے رشاد خلیفہ, انہیں کچھ 19 سمجھ میں آ گیا قرآن کے اندر. ہر آیت آپ ملٹیپلے کریے, سپریٹ کریے, الٹیمیٹلی آپ کو نمبر 19 آئے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا علیہا 19, جہنم میں 19 ہوں گے. تو پھر 19 کیا ہے؟ کہا کہ قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی جائیے آپ کو 19 ہی نظر آتا ہے. شروع میں انہوں نے کہا, اس کے بعد شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا, کہا کہ تمہاری فائنڈنگز تو بہت ہی زبردست ہے. جاہل لوگ جب کوئی نئی چیز انہیں سمجھ میں آتی, ان کے دماغ میں پتہ ہے کیا بات آتی ہے؟ ان کی دماغ میں بات یہ آتی ہے کہ تم یونیک ہو, ماشاءاللہ تم ہی کو بات سمجھ میں آئی ہے, تم ایک دم اسپیشل ہو. یہ وسوسے کی بنیاد پر کئی لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے, دیکھ لیجیے. اس وسوسے کی بنیاد پر کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ ان کی جہالت پر دلیل ہے. انہوں نے کچھ سمجھا تو کہا کہ میں ہی سمجھا ہوں. یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اندر بھی یہ سوچ یاد رکھ لیجئے. کوئی مسئلہ انہیں سمجھ میں آ گیا, فوراً ایک جماعت کا اعلان کر دیا, اپنے لوگوں کو لیا, فوراً ایک جماعت کا اعلان کیا اور کہا کہ میں اس جماعت کا امام ہوں. بھائی تمہیں ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کروڑوں مسائل کے درمیان, اس میں آپ نے اسپیشل کیا کر لیا؟ کیا آسمان میں 3 مار لیا آپ نے؟ ہے کہ نہیں؟ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب یہ سناتے ہیں لوگ بڑے تعجب سے سنتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میری ایک جماعت ہے, میں جو ہے کیلکولیشنز کے حساب, دیکھیے اب عید آ رہا نا, اب چلے ماشاءاللہ تبارک اللہ, مختلف سوالات ہمیں جو ہے کیلکولیشنز کے حساب سے چاند نظر آ گیا. کون بھائی آپ؟ ہماری فلان جماعت ہے. کتنے لوگ ہیں بھائی؟ آپ ہم لوگ 100 لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو کیا کرنے والے ہیں؟ ہم الگ سے عید کرنے والے ہیں. ایک گھر میں 4 عید ہو گئے, ہے کہ نہیں؟ یہ جیک کو ماننے والے, یہ اہل حدیث کو ماننے والے, یہ لوکل چاند کو ماننے والے, یہ کیا ہے لیکن سعودی کو مانیں گے, ہے نا. اب یہ کیلکولیشن والے آ گئے. اب یہ کیلکولیشن والوں نے, اچھا بھائی میں نے چیک کیا کہ بھائی یہ کیلکولیشن والے اتنا غلغلہ, بھائی کون بھائی تمہارے پاس عالم ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی مسئلہ ہے, باقی سب ہم ملے ہوئے ہیں, اس لیے ہم الگ ہیں. میں نے کہا بیوقوف ہو آپ لوگ, سمجھ نہیں رکھتے. ایک مسئلہ آپ نے فینڈ کر لیا تو اس میں کیا بڑا کر دیا آپ نے. تو یہ جہالت کی بنیاد ہے. تو یہ جہالت, اگر کسی کو کچھ نئی چیز سمجھ میں آئی تو وہ شیطان اسے ایسے وسوسے سے ڈالتا ہے کہ بھائی تم یونیک ہو, تمہارے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, ہے نا. اب جو ہے بڑے بڑے علماء تمہارے پیچھے ہیں. اب یہ وسوسہ آدمی کے اندر اتنا ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے. کتنے ایسے لوگوں کو میں نے میرے آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے میرے آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں کچھ آتا نہیں, لیکن ایک بات انہیں سمجھ میں آ گئی. اب اس کی بنیاد پر انہوں نے ایسی ایسی تقریریں کی, ایسے ایسے لوگوں کو جمع کیا کہ اللہ اکبر. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, یہ جو رشاد خلیفہ صاحب تھے انہیں 19 کچھ سمجھ میں آ گیا. نہ اس کی دلیل کتاب میں ہے, نہ اس کی دلیل سنت میں. بہرحال انہیں کچھ بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے پہلے اسے بڑا تعجب سے دیکھا, اس پہ کتاب لکھی, بعد میں امریکہ گئے اور امریکہ سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا رشاد خلیفہ صاحب نے, ہے نا. سعودی عرب سے ایک صاحب نے فون کیا, فون کر کے پوچھا کہ کیا تم نبی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ وہی نوٹ کر لو, وہی نوٹ کر لو, میں اب وہی دینے والا ہوں. تم نبی ہو, ہے نا, تو میں کیوں خدا نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا کہ تم جب نبی ہو سکتے ہو تو میں کیوں تمہارے طرف وہی نہیں بھیج سکتا؟ تو ایسے جو ہے یہ جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کامیڈی پیس ہوتے ہیں, عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. تو ایسے جو ہے ایک صاحب کو 19 سمجھ میں آ گیا, ایک صاحب کو 1911 سمجھ میں آ رہا ہے, ایک صاحب کو جو ہے فلاں فلاں. یاد رکھ لیجیے یہ نمبرز ہے نا, اگر اس میں کوئی چیز فائدے کی ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر فائدے کی نہیں اٹھا کے پھینکیے آپ, ہے نا. یہ آپ کا کور علم نہیں ہے,
یہ آپ کا اصل علم جس میں ہدایت آپ کو ملنے والی ہے، جس میں آپ کو جنت دوزخ حاصل ہونے والی ہے، اس کا شمار اس میں نہیں ہے. اس کے ماننے نہیں ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کے ماننے نہیں ماننے سے، میں نے قرآن میں 19 کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ جہنم چلے جائیں گے، ایمان پامال ہو گیا. یعنی پوری ہماری شریعت اتنی کمزور ہے. تو بہرحال یہ نمبرز کے جو بھی کھپلے چلتے ہیں یہ صریح جہل کی بنیاد ہے. یہ اصل میں کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہی سوچ کہ میں نے کچھ سوچ لیا اور میں انوکھا آدمی ہوں. تو ایسے لوگوں کو پکڑ کے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ بھائی جائیے آپ پڑھیے دین، آپ عربی زبان سیکھیے، اور اس کے بعد آپ تفسیر پڑھیے، اس کے بعد اپنے فائنڈنگز آپ اہل علم کے درمیان پیش کریے. اگر آپ کے فائنڈنگز صحیح ہیں، علمی ہیں، دلائل کے بنیاد پر ہیں، ساری دنیا اسے پڑھے گی، ساری دنیا اسے استفادہ کرے گی. جیسے بڑے بڑے علماء نے کیا ہے نا. ہمارے علماء نے اپنے خلیل بن احمد کو دیکھا کیسے کیسے فائنڈنگز انہوں نے کیے، ساری دنیا نے ان کے فائنڈنگز کو ایکسیپٹ کیا. آپ کچھ فائنڈنگ کرتے ہیں جہل کی بنیاد پر، نہیں ماننے والوں کو آپ نے کافر کہہ دیا، ماننے والوں کو رکھ کے آپ نے جماعت شروع کر لی. یہ کیا بیوقوفی ہے. تو بہرحال ہم اپنی بات یہی ختم کرتے ہیں. آج کی مجلس کا کنکلوژن یہ ہے کہ سلف الصالحین نے جن آیتوں کو سمجھا ان کی سمجھ ہمارے لیے کافی ہے. ان کی سمجھ جنت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. ان کی سمجھ ہمیں زمین میں امن سے جینے کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ جو نئے نئے ڈسکوریز کی بنیاد پر بعض باتیں سمجھ میں آتی ہے، ان کی حیثیت ثانوی ہے، سیکنڈری ہے. ماننے نہیں ماننے سے اصل ایمان میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علیہ وسلم محمد. موضوع کے متعلق کوئی سوال تو کریے گا انشاءاللہ. ماڈرنائزیشن، پنشمنٹ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اسلامک ماڈرنائزیشن ہے نا، اس کے بارے میں بعض ہمارے نوجوان جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میں پہلی مرتبہ لفظ سن رہا ہوں اسلامک ماڈرنائزیشن. اسلام میں ماڈرن کا کیا ہے؟ اسلام تو وہی اسلام ہے، قیامت تک وہی اسلام رہنے والا ہے. اس میں ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ بہرحال میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. اللہ عالم. صحیح. اچھا سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ رُبَّ سَامِعٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. یعنی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی جانتے ہیں نہیں جاننے والوں کو بتائیے، کیونکہ آپ جب کسی کو بتائیں گے جو آدمی پہلی مرتبہ سنتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. جو سننے والا ہے رُبَّ سَامِعٍ أَوْعَى مِنْ مُبَلِّغٍ، جو سننے والا ہے جو بات پہنچا رہا ہے اس سے بھی زیادہ سمجھ سکتا ہے. رُبَّ کبھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ نہیں. کبھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ نہیں. اور اس کے بنیاد پر کہ بھائی کبھی کبھار سننے والا کہنے والے سے زیادہ سمجھ سکتا ہے، اس کے بنیاد پر آپ جو چاہے کہہ نہیں سکتے، جو چاہے من میں آئے کر نہیں سکتے، کیونکہ شریعت ہماری اس کے حدود متعین ہے. شریعت کو اہل علم نے اس کے حدود بیان کر دیے ہیں، احادیث میں، فقہ میں، تفسیر میں پورا کام ہو گیا ہے. اگر آپ یہاں پر ایکسٹرا سمجھ کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے ان لوگوں نے جو کہا ہے وہ جانیے، اس کے بعد کہیے. تو اس حدیث کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اسے دعوت پر ابھارنا چاہتے ہیں، تبلیغ پر ابھارنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کہنے والا کہہ کے یہ نہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ جاننے والا ہوں، ہو سکتا ہے سننے والا تم سے زیادہ جانے. یہ اس کا مقصد ہے. اس سے مقصد یہ نہیں کہ جو بھی آئیں گے وہ سب نئے نئے فنڈنگز کریں گے، اس کا یہ ہرگز معنی نہیں. وہ مقصد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کے معنوں کے تعلق سے جو بھی اختلافات ہو رہے ہیں کیا آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان معنوں کو صحیح بتائے گا؟ تو ضرور بتائے گا، کیوں نہیں بتائے گا انشاءاللہ. قیامت کے دن بھی اگر اللہ سے پوچھنے والے پوچھے کہ بھائی اس آیت کا کیا معنی ہے، اللہ فلاں کا کیا معنی ہے، ضرور اللہ بتائے گا انشاءاللہ. جنت میں جنتیوں کے پورے خواہشات پورے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ پوری باتیں انشاءاللہ اگر جاننا چاہے شریعت کے بارے میں، اختلافات کے بارے میں، یہ مسئلے میں اللہ تو کیا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ جنت میں باتیں معلوم ہوں گی، کیونکہ جنت میں جنتیوں کی پوری خواہشیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب جنت میں جائیں گے.
تو جنت میں جانے کے لیے ہم اپنی تیاری تو کر لیں، جنت میں جانے کے لیے پوری تیاری کر لے، اور جنت میں جانے کے بعد یہ چیزوں کے بارے میں سوچا جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں آپ نے ملین ڈالر سوال کیا، سوال کر رہے ہیں کہ فتنہ پرست کو کیسے پہچانے، فتنہ پرست کو کیسے پہچانے۔ ہاں بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ سوال آپ مجھے سے پوچھیے، کیونکہ نا کیونکہ ہم نے پچھلے 15-20 سال سے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے۔ فتنہ پرست کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو علماء سے کاٹے گا، کہے گا کہ میں ہی کہہ سکتا ہوں، یہ میں یونیک ہوں، ہے نا، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو یہ علماء کسی بھی دیا نہیں ہے، یہ جو پڑھ کے آتے ہیں نا بیکار ہیں، ہے نا، مجھے پورا معلوم ہے۔ ایک اگر کوئی آدمی کہے تو اگر آپ کے پاس کوئی دستی ہے تو آنکھوں میں بند کر لے کے بولے کہ جھوٹا فتنہ پرست ہو، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ اسے لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھے سے سمجھ لیجئے کہ یہ فتنہ پرست ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے اس کی۔ نمبر 2، فتنہ پرست میں نے زندگی میں دیکھا ہے زیادہ 99% جو بالکل ان کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا، نوکری نہیں ہے، پڑھنے کے لیے پڑھائی نہیں ہے، گھر میں ماں باپ کھانا ڈال دیں، یہ صاحب آوارہ گھوم رہے ہیں، ہے نا۔ جتنے بھی میں نے فتنہ پرستوں کو دیکھا 99% ایسی ہی ہیں، کوئی پراپر ایک جگہ کام کرنے والا، ایک جگہ پراپر پڑھنے والا، گھر میں ماں باپ کو ڈر کر جینے والا کوئی فتنہ پرست نہیں بنتا، کیونکہ اگر وہ گھر میں پراپر ایک جگہ کام کر رہا ہے تو وہ کمپنی والے اسے ٹیم کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں پڑھ رہا ہے تو وہاں کی ٹیچرز اسے ٹیم کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ٹیم نہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ان ٹیم ان کٹ ہوتا ہے نا۔ کیا مطلب ٹیم کرنا؟ زپا کے مار کے توڑ کے سیدھا کرنا، ہے نا۔ یہ اگر کہیں کام کرتا ہے تو وہاں کے لوگ تماچے لگا لگا کے بیوقوف بات مت کرو، سیدھے کام کرو، تو اس کا ذہن کام میں رہتا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں نہیں کرتا ہو۔ اگر وہ کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کمانے کے لیے کچھ نوکری ہے، نہ رہنے کے لیے پراپر گھر ہے، نہ پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ہے، ایسے لوگ زیادہ فتنہ پرست کرتے ہیں۔ جتنے بھی میں نے فتنہ پرستوں کو دیکھا ایسے ہی 99% ایسے ہی ہے۔ کہاں بھی آپ کیا کماتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کماتا۔ کیا پڑھے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ کیا کرتے ہیں؟ یہی ریسرچ کرتا ہوں۔ کیا ریسرچ کرتے ہیں بھائی؟ یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہے ہیں بھائی آپ؟ قرآن کی آیت تو نہیں پڑھتے، قرآن کے آیت کے نمبر یاد ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ رکو، لمبی گفتگو، ایک آیت نہیں پڑھ رہے، ترجمہ بول رہے ہیں، آیت کا نمبر بول رہے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 20، سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ میں نے کہا رکے، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ان آیتوں میں جو میں بول رہا ہوں ان آیتوں میں، آپ پہلے آیت تو پڑھیے۔ ہاں نہیں، آیت نہیں، مجھے ترجمہ ہی معلوم ہے۔ ترجمہ اللہ کا نازل کیا، ترجمہ اللہ نازل کیا آسمان سے، اللہ نے آیت نازل کی، آپ آیت پڑھیے پہلے۔ نہیں آیت میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ پہلے جائیے پڑھیے، یاد کر لیجئے، اس کے بعد آئیے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بیسک جو ایلیجبلٹی ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس، کیا گفتگو کریں گے آپ؟ ترجمے میں گفتگو کریں گے۔ ایک آیت کے 5 ترجمے دکھاتا ہوں میں آپ کو، اس میں کون سا آپ بتانے بتائیے مجھے۔ تو یہ جو خالی گھومتے ہیں نا، اس میں زیادہ فتنے پرست ہوتے ہیں۔ پراپر کہیں کام کرنے والا، پراپر کہیں سے جڑا ہوا آدمی یہ فتنے پرست نہیں کرتا۔ نمبر 3 نشانیاں، ہے نا، یہ میں ہی بتا سکتا ہوں، آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ نمبر 3 یہ فتنے پرستوں کی نشانی۔ نمبر 3، آپ کہاں ہیں بھائی؟ میں پورے ادارے میں ہوں بھائی، پورے جماعت میں رکھا آیا ہوں میں، ہے نا، سب مجھے معلوم ہے نا۔ جان لیجیے آدمی فتنہ پرست ہے، جان لیجیے کہ آدمی پراپر ٹھیٹ فتنہ پرست ہے، کیونکہ فتنہ پرست ہی کہہ سکتا ہے۔ کہیں اگر پراپر جڑا ہوا ہے تو وہاں کے لوگ اسے کٹخے دے کے، اسے زپا کے پراپر جگہ بٹھا دے، وہ بتاتے کہ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے، تم سے امت کو کیا فائدہ ہوگا، وہ فائدہ وہ نکال لیتے۔ میں سب جگہ ہوں، سب ادارے میں ہوں، سب جماعتیں میں ہوں، ایسا صاحب نہ یہ نوڑنے والے ہیں، نہ ان کے سرے سے کوئی نوڑنے والا ہے۔ اور نمبر 4 فتنہ پرست کی نشانی، نمبر 4، یہ ہمیشہ ٹیمپروری ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ پرماننٹ نہیں ہوگا، اس کا اچھلنا ہمیشہ ٹیمپروری ہوگا، چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا میں نے، مجھ سے 2-3 گھنٹے گفتگو، میں نے کہا ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا زبردست نوجوان ہے۔ 6 مہینے کے بعد میں نے دیکھا داڑھی وغیرہ اتار کے اس نے تو چھوٹی پینٹ پہن لی ہے نا، اس کے بعد گھوم رہا ہے، بھائی روکو، بھاگ رہا مجھے دیکھ کے۔ بھائی میں نے کہا بھائی اتنی بڑی باتیں، اتنی بڑی تحقیق، یہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ، ہے نا۔ یہ جو فتنے پرست ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ٹیمپروری ہوتے ہیں، پرماننٹ کوئی کام نہیں کرتے۔ بڑی بڑی باتیں ہوں گی، اوہ
ایسی باتیں کہ ابن تیمیہ ابن القیم ہے نا پانی مانگے ان سے کہ وہ کیا باتیں، رات پوری فجر تک بات کریں گے آپ سے لیکن کچھ نہیں کریں گے. ٹیمپروری اچھلنے والے، دودھ کا جو ابال ہے نا، فتنہ پرست وہی اس زندی مثال ہے. دودھ کا ابال ہے، کوئی بھی کام کانکریٹ نہیں کریں گے، کوئی بھی کام کانکریٹ نہیں کریں گے. نمبر 5 فتنے پرست کو آپ جاننا ہے تو وہ جو کہے گا اس پر عمل نہیں کرے گا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون. آپ وہ کیوں کہتے ہیں جو نہیں کرتے. ان لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے بڑی باتیں ہوں گی لیکن عمل نہیں ہوگا. بڑی بڑی باتیں ہوں گی، ہے نا، ہم ہندوستان فتح کر دیں گے، ہے نا، ہم جا کے فلاں کر لیں گے، فلاں کر لیں گے. آپ کیا بھائی کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز آج نہیں پڑھا میں، ہے نا، ذرا سوگا 10 بجے اٹھا، تمہیں فجر کی نماز بھی پڑھنے کی حالت میں نہیں، تمہیں پوری ہندوستان کی فتح بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو ایسے لوگوں کو اگر میرے پاس طاقت ہوتا تو میں ان لوگوں کو جو عمر بن خطاب نے کیا نا صبیغ بن نسل کے ساتھ ضرور کرتا میں، ہے نا. ان لوگوں کو بھیج کے 3 دن 4 دن تک ان کی دھلائی کرے نا، ان کے پورے نئے فائنڈنگز، ان کی پوری نئی سوچ اس پسینے میں باہر نکل جائے گی. اس کے بعد وہ صاف ستھرے ہوں گے، اس کے بعد انہیں بٹھا کے دوسری چیزیں پڑھا سکتے ہیں. اور فتنے پرست کی آخری نشانی جو فی الحال میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کے اندر غرور ہوگا، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوگا. فتنہ جو پرست ہوتا ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوگا کبھی بھی، اس کے اندر غرور ہوگا. وہ سمجھے گا کہ میں اسپیشل ہوں، میں اسپیشل ہوں، مجھے یہ چیز آتی ہے، میں ایک جنا چھو تمہیں سو بیوقوفاں ٹوپنا نہ لگ بڑھے نہ ہو، سو بیوقوفاں بھائی ایک اسپیشل. یہ اگر کسی کے پاس دیکھتے ہیں آپ آنکھیں بند کر لیجئے. میں 20 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں. پٹی باندھ کے بولیے کہ چیز فتنہ پرست ہے. فی الحال مجھے 6 پوائنٹس یاد آ رہے ہیں، غور کرنے پر 50 بول سکتا ہوں میں، ہے نا. مجھے فی الحال 6 یاد آ رہے ہیں. یہ اسے آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیے. آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، واللہ عالم. ہاں یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا، یہ بھی آپ نے بہترین سوال کیا. سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوں گا آپ نے جو نشانیاں بتائیں اس کے ذریعے سے ہم نے کسی کو فائنڈ آؤٹ کر لیا، فگر آؤٹ کر لیا کہ بھائی یہ فتنہ پرست ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے. پہلا سلوک ان کی بات مت سنیے. پہلا سلوک کیا ہے؟ ان کی بات مت سنیے. اگر دین کے بارے میں بات کرتا ہے تو پہلا سوال پوچھیے کہ کیا تو نے دین پڑھا ہے، کیا تو دین جانتا ہے، کس کے پاس تو نے دین پڑھا ہے، تو نے کہاں سیکھا ہے، کس مدرسے سے تو پڑھا ہے، کس عالم کے پاس تو پڑھا ہے. یہ سوالات کے جوابات اس کے پاس نہیں ہوں گے. یہ جیسے ہی پوچھیں گے آپ کو کہے گا کہ آپ کے اندر اسلام کا جذبہ نہیں ہے، آپ حق جاننا نہیں چاہتے، ہے نا، آپ باطل میں رہنا چاہتے ہیں. آپ کو 4-5 گالی سنا کے پھر آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا، پھر آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا، ہے نا. تو اس سے پہلے ہے نا اسے اس کے دین کی اس کی باتیں مت سنیے. یہی اس کا ساتھ سلوک ہے. اور نمبر 2 آپ اسے نصیحت کریے، کہیے کہ بھائی جا کے پراپر ایک جگہ پڑھیے، کسی عالم کے پاس آپ پڑھیے، اس کے بعد ہم دین بات کریں گے. اور نمبر 3 آپ اسے یہ نصیحت کریے کہ بھائی جا کے کچھ کمائیے، کیونکہ یہ جو بات کرنے والا ہے نا، میں نے آپ کو بتا دیا فری لوگ کرتے ہیں. مجھے نصیحت کریے کہ جائیے کچھ کمائیے آپ، کیونکہ 4-5 سال کے بعد ہے نا بیوی بیلن لے کے بھگائے گی. تم اسی حالت میں آگے بڑھو گے تو بیوی گھر میں بیلن لے کے بھگائے گی، کیونکہ تم کچھ کمانے والے نہیں ہو. اور تمہاری نوجوانی اسی میں گم ہو جائے گی. 5-6 سال کے بعد پھر کمانے کی بات آئے گی تو تم بوڑھے ہوگے، کون دے گا تمہیں نوکری؟ تو انہیں مار بھگائیے، کہیے کہ جا کے کام کریں، ہے نا. یہی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ہے، واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ جنت میں کیا ہم اپنے دوست احباب کو پہچانیں؟ ضرور. جنت میں جنتی معلوم ہوگا کہ فلاں میرا لڑکا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، اور یہ میرے دوست ہیں. تو لیکن ہم عمر ہوں گے جنت میں، صاحب ایک ہی عمر کے ہوں گے. انہیں معلوم ہوگا کہ زمین میں ہم ایسے ایسے کرتے تھے، بلکہ جنت میں ایک باغ، ایک مارکیٹ لگے گی، اس میں جنتی جمع ہوں گے اور اپنے دنیا کی باتیں کریں گے جنت میں بیٹھ کے. اللہ سے دعا کریے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، ہے نا. یہ جو مجلسوں میں ہم جو باتیں سنی، ہم جنت میں بیٹھ کے بھائی ایک زمانے میں رمضان میں ہم نے یہ باتیں سنی ہیں، ہے نا. یہ گفتگو جنتی زمین کے بارے میں اس مارکیٹ میں بیٹھ کے کریں گے اور انہیں بڑا مزہ آئے گا، واللہ اعلم. ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.